جی ویورز، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں، برائے مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سامان ہم نے اپنا کلوز کر لیا، بیگ ریڈی ہیں۔ میں اور میرے دوست لیاس بٹ ہم اب اپنی اگلی جو منزل، جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے، اس کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں۔ سرن ویلی کلیگا سے ہم لوگ ٹیوٹا ویگن پر بیٹھے۔ اس وقت ہم جانو منڈی سے گزر رہے ہیں۔ ہماری جو مین جو منزل ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے مین، وہ ہے موسیٰ کا مسلح۔ ہم نے لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا، براستہ موٹر وے مانسیرہ پہنچے، مانسیرہ سے شنکیاری، شنکیاری سے پھر ہم لوگ سرن ویلی کلیگا کے مقام پر ہم نے اپنا جو نائٹ سٹے، رات ہم لوگ سرن ویلی کلیگا رکے۔ تو اب ہم روانہ ہو گئے ہیں جی منڈا گچھا کے لیے۔ ٹیوٹا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیوٹا گاڑی لوکل چلتی ہے اور شنکیاری سے منڈا گچھا تک 190 روپے کرایہ ایک سواری سے وصول کرتے ہیں۔ تو گاڑی میں بیٹھ کر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ آپ سرن ویلی کے خوبصورت نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ساتھ آپ تک جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکے، ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات مل سکے۔ منڈا گچھا سے پھر آگے کیری ڈبے چلتے ہیں جی لوکل، وہ 100 روپیہ پر سوار لیتے ہیں جچھا تک جانے کا۔ اگر آپ گاڑی وہاں سے بکنگ کروانا چاہیں، کوئی 700 لیتا ہے، کوئی 800، کوئی 900، تو الغرض 700-800 روپے میں آپ کیری ڈبہ بک کروا کر جچھا تک جا سکتے ہیں، لوکل بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم سم کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ سم یہ شہزادہ گشتاسب کا علاقہ ہے جی۔ سم تو جچھا سے پھر آگے جو ہے ہائکنگ ٹریک شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر موسیٰ کا مسلح ٹریک کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے ہیں آپ، کہیں سے بھی ہیں، کسی بھی ضلع سے ہیں، آپ نے پہلے مانسیرہ پہنچنا ہے۔ مانسیرہ سے آپ کو شنکیاری کی گاڑی ملے گی، ٹیوٹے لگے ہوتے ہیں، وہ 90 روپے پر سوار، یعنی کہ ایک سواری سے 90 روپے وصول کرتے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ سی پیک روڈ سے آپ کو مانسیرہ سے شنکیاری گاڑی پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر شنکیاری سے آگے، شنکیاری جو ویگنوں کا اڈا ہے، وہاں سے آپ نے منڈا گچھا کا گاڑی پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ سے 190 روپے پر سوار وصول کریں گے، تو آپ کو لے آئیں گے منڈا گچھا۔ تو پھر منڈا گچھا سے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، جچھا، جچھا سے پھر آگے جو ہے نا کمپلیٹ اس کی ہائکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی سامان وغیرہ گروسری کا ساتھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، تو منڈا گچھا میں آپ کو ہر قسم کی چیز، ضروریات زندگی کی ہر چیز، مانسیرہ سے جو نرخ، شہر سے جن نرخوں کا ریٹ ہے، وہی ریٹ آپ کو منڈا گچھا میں ملے گا۔ نہایت ہی مناسب پرائز ہیں، ہوٹل بھی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک بازار ہے، آپ کو ہر چیز مناسب نرخوں میں ملے گی۔ تو ہم لوگ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈاڈر کے آپ خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں جی۔ یہ اس وقت ہم ڈاڈر ٹٹ گلی کے موڑوں سے گزر رہے ہیں۔ سفر کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، دوست کہتے ہیں جی کہ آپ سفر کی ویڈیو بہت زیادہ بناتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی اچھی سے اچھی معلومات پہنچ سکے اپنے ویورز تک،
تو اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ پائن ویلی ہوٹل آپ دیکھ رہے تھے ڈاڈر میں ہے، ٹٹ گلی کے موڑوں میں۔ تو آپ جب بھی ہائکنگ کریں، کبھی بھی سستی آپ لوگوں نے نہیں کرنی، کسی بھی قسم کی سستی یار یہ چیز نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی پراپر تیاری کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، جتنی ایسیسری چاہیے ہوتی ہے مکمل تیاری کے ساتھ آپ نے جانا ہے۔ کبھی بھی آپ نے سستی نہیں کرنی، پھر اس کا جو خمیادہ ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ انسان کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پھر بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ جنگلوں میں آپ کو کوئی چیز تو ملتی نہیں ہے، تو آپ کے لیے پھر بہت بڑی پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو یہ خوبصورت سفر جو ہے ہمارا موسیٰ کا مسلح کے لیے جاری ہے۔ یہ سرن ویلی کے آپ خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں۔ سرن ویلی کے بارے میں کچھ بات ہو جائے تو پاکستان کا جو سب سے خوبصورت ضلع ہے، ضلع مانسہرہ، اسی کی یہ جنت نظیر وادی ہے، خوبصورت وادی ہے یہ وادی سرن۔ وادی سرن کا جو میدانی ایریا ہے یہ تو اتنا وسیع نہیں، مگر اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کافی وسیع ہے۔ سرن ویلی کے خوبصورت اور فیمس مقام میں جھیل شاہ زیب جو کلیگاہ کے مقام پر واقع ہے، اس کے بعد سم ولیج پارک، سرن ویلی کا جو سم ولیج پارک ہے وہ سم کے مقام پر ہے، پھر اس کے بعد ڈاڈر لیک ریزورٹ ہے، وہ ڈاڈر میں واقع ہے، بہت خوبصورت جھیل ہے، وہ بھی جھیل شاہ زیب بھی بہت پیاری ہے، سم کا پارک بھی بہت پیارا ہے۔ چھوٹے چھوٹے یہ تفریح پوائنٹ ہیں مگر بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت ان کے نظارے، ساتھ میں دریائے سرن، ارد گرد بلند و بالا پہاڑ۔ ڈاڈر لیک ریزورٹ کے بعد آپ آگے ڈاڈر سینٹوریم جو ڈاڈر کا ہاسپٹل ہے، اس کے پاس بھی بہت ہی خوبصورت ویو ہیں، بہت خوبصورت، جسے اب مینٹل ہاسپٹل بنا دیا گیا ہے۔ کسی دور میں یہاں پہ ٹی وی ہاسپٹل ہوتا تھا پاکستان کا سب سے بڑا، تو یہاں پہ بھی بہت خوبصورت نظارے ہیں ڈاڈر میں بھی۔ ڈاڈر کے بعد آپ آگے آ جائیں درہ بکڑ منگ، وہاں پہ ایک آبشار ہے، چھمر واٹر فال ہے، بہت ہی خوبصورت واٹر فال ہے۔ چیتو کا ناڑا ہے بہت مشہور، چیتو کا ناڑا، آپ درہ بکڑ منگ کسی سے بھی پوچھ لیں، اس پانی کی بڑے فوائد ہیں اس پانی کے، سنا ہے جن لوگوں کو خارش وغیرہ کا مسئلہ ہو وہ وہاں پہ نہائیں تو اللہ تعالیٰ اس پانی سے ان کو شفا دیتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، سرن ویلی کبھی بھی آئیں تو راستے میں بہت زیادہ چشمے ہیں پانی کے، مگر آپ چیتو کے ناڑے کے پاس جب آئیں دڑا بکڑ منگ تو یہاں سے پانی وغیرہ ضرور پئیں۔ تو درہ بکڑ منگ سے آگے پھر اندراسی آ جاتی ہے، خوبصورت ہے، عالم شاہ سید عالم شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں پہ مزار بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی ہاتھ کے ساتھ پتھروں سے بنی علی مسجد ہے وہاں پہ، اسے دیکھیں، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ بزبیلے کے مقام سے گزر رہے ہیں، علی مسجد دیکھیں آپ، تھوڑا سا آگے آئیں گے تو پھر یہ بزبیلہ آ جاتا ہے، یہ بھی خوبصورت ہے۔ بزبیلہ سے تھوڑا آگے آئیں گے تو جبوڑی کا جو شہر ہے، خوبصورت بہت بڑا جبوڑی کا بازار ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ہی فیمس مقام جبوڑی، کباب کھائیں میر صاحب کے پاس، آپ چنا چاٹ چاول کھائیں، یہ بزبیلہ کا پٹرول پمپ ہے، یہاں سے آپ پٹرول وغیرہ ڈلوانا چاہیں تو۔ جبوڑی کی مشہور چیزوں میں نے آپ کو بتا دیا، کباب مشہور ہے، چنا چاٹ چاول میر صاحب کے بہت مشہور ہے۔ تھوڑی دیر تک ہم یہ جبوڑی پہنچنے والے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی میں نے سرن ویلی کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات دے دی ہے کہ سرن ویلی کتنی خوبصورت ہے اور کون کون سے خوبصورت مقامات ہیں۔ تو سرن ویلی میں جبوڑی کے مقام پر آپ کو ایک سسپینشن برج ہے لوہے کا بنا ہوا، بہت پیارا، اس کے ساتھ بہت خوبصورت پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، آپ لوگ اکیلے ہیں تو آپ یہاں پہ کچھ وقت اپنا گزار سکتے ہیں اس خوبصورت مقام پر۔
جبوڑی سے تھوڑا آگے چلیں گے تو دیدل شروع ہو جاتا ہے۔ دیدل میں بھی بہت خوبصورت ویو ہے، آپ دریائے سرن کے پاس اگر نیچے جائیں تو بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں دیدل کے بھی۔ یہ جبوڑی کا آپ پل دیکھ رہے ہیں جی، جبوڑی پل سے گزر رہے ہیں تو یہ سرن ویلی کی خوبصورتی ہے۔ آپ کسی طرف بھی چلے جائیں، یہاں پہ ایک پارک بھی ہے بانڈا کی سچ میں، جبوڑی بانڈا کی سچ میں بھی ایک پارک بنا ہوا ہے دی جنگل ریزورٹ کے نام سے، بہت خوبصورت چھوٹا سا پارک ہے۔ یہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، فیملی پارک ہے، فیملی کے بغیر یہاں آنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، انٹری فری ہے، کار پارکنگ کے وہ پیسے لیتے ہیں، کھانے وغیرہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے، چائے وغیرہ، کچن کی سہولت موجود ہے، چھوٹی سی ایک پارک ہے، ٹھیک ہے، ریزورٹ وہاں پہ ہٹ وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، آبشار بھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں 2 سے 3 بار اس پارک میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور خاموشی ہے، آپ اپنا وقت گزارنا چاہیں فیملی کے ساتھ تو بہت ہی خوبصورت یہ مقام ہے دی جنگل ریزورٹ کا جو پارک ہے۔ تو یہ جبوڑی کا بازار ہے جی، ماشاءاللہ دیکھ لیں کتنا بڑا بازار ہے جبوڑی کا، بیکریز کی دکانیں، کباب کی دکانیں، ہوٹل وغیرہ، گروسری کی دکانیں، پھل فروٹ ہر چیز۔ یہ آپ کو سسپینشن برج جو میں نے کہا تھا یہ وہ ہے، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے، جس جگہ پہ یہ آئرن برج ہے، سسپینشن برج بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لبجو گیسٹ ہاؤس کے پاس سے گزرے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ سرن ویلی کے خوبصورت مقامات، سرن ویلی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جچھا پہنچے ہیں تو جچھا میں میرے بہت ہی خوبصورت میرے دوست مل گئے ہیں، لیاس بھائی بھی ماشاءاللہ جی بالکل فریش ہیں جی، لیاس بھائی کہہ رہے ہیں جی میں بالکل فریش ہوں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اب جو ہمارا جو سفر ہے تھوڑی دیر تک پتہ تو پھر چلے گا، طور بائی طور اور ڈور بائی ڈور، ٹھیک ہے، جچھا سے یہ مڈا گچھا کے خوبصورت نظارے ہیں، یہ مڈا گچھا کا بازار ہے جی، ٹھیک ہے، تو مڈا گچھا میں ابھی یہاں رکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنا سامان وغیرہ جو جو چیزیں لینی ہیں۔ دانش سلیم بھائی مل گئے ہیں جی، بہت پیارے میرے بھائی ہیں، قریشی جنرل سٹور ہے ان کا گروسری کا، تو دانش بھائی نے کہا جی چائے کے بغیر نہیں جانا، اور کچھ نہیں تو چائے ضرور پینی ہے، چائے آ گئی تو لیاس بھائی کہہ رہے ہیں جیسے محکمے والے کہتے ہیں جی شناختی کارڈ چیک کیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی طرح دانش بھائی نے کہا چائے کے بغیر آپ کو آگے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دانش بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اب چائے پی رہے ہیں جی، دانش بھائی کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے جی۔ آپ کو محبت والے اگر دوست ملیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کچھ کھائیں پئیں پھر ہے، محبت بہت ضروری